بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ یہی دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی دے اور یقینی کامیابی دے، ایسی کامیابی دے کہ وہ کامیابی لوگ دیکھتے جائیں اور آپ لوگ حیران ہوتے جائیں۔ تو ایسی کامیابی میں آپ لوگوں کے لیے چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور یہی دعا ہے ہر وقت آپ لوگوں کے لیے۔ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو ان اشعار سے بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہوگا، حاصل ہو رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی ضرور دے۔ تو ڈیئر یہ چلتا ہوں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میرے اس چینل پہ آنے والے ان کو یہ چاہیے کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ فائدہ اٹھائیں اور میرے سبسکرائبرز بھی زیادہ ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی ہنسی اگر آپ کو آ جائے تو خیر کوئی بات نہیں ہے، اپنی ہنسی کو کنٹرول کریں، اور اگر ہنسی کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے تو مت کر لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابیاں اور کامرانیاں اور فتحیابیاں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یقینی دے دیں، آمین۔ یہ آگے بڑھتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف، شعر نہیں اشعار کی تشریح کی طرف، بند کی تشریح کی طرف۔ بند کیا ہے؟ بند یہ ہے، اور بنے ہیں بنے اس سے بھی گر سوا اپنے دم پر، بلاؤ کا ہو سامنا ہر قدم پر، پہاڑ ایک فضو اور ہو کوہ غم پر، گزرنی ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر، نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک تو دل بڑھاتی ہے جب تک، دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک، بنے اس سے بھی گر، اگر اس سے بھی کچھ نہ کچھ بن جائے، بنے اس سے بھی گر کے معنی اگر، گر کی کیا معنی ہے؟ اگر، سوا کے معنی ہے زیادہ، اپنے دم پر، اپنی طاقت پر، کس پر؟ اپنی ہی طاقت پر، بلاؤ کا ہو سامنا ہر قدم پر، بلاؤ مصیبتوں کا سامنا ہو ہر قدم پر یعنی ہر جگہ پر، کہاں؟ تم لوگوں کو، یعنی ہر جگہ تم پہ بلاؤ کا کیا ہو؟ سامنا ہو، بلاؤ کا خطرہ ہو ہر قدم پر، ہر جگہ پہ، اور پہاڑ ایک فضو کے معنی زیادہ، اور ہو یعنی مزید ہو، کوہ غم پر، کوہ غم یعنی غم کے پہاڑ، غم کا پہاڑ مراد ہے۔ تو یہ پہاڑ ایک فضو اور ہو کوہ غم پر، گزرنی ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر، یعنی ہم پہ جو کچھ گزرنا ہے وہ گزر جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو بھی حالات ہو تو ہم ان حالات کے مطابق اپنی زندگی ڈالیں گے، اپنی زندگی بنائیں گے۔ ہمیں کسی بھی حالت میں رہ کر ہمیں پاؤں پہ پاؤں نہیں رکھنا، بلکہ ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے، چاہے حالت جو کچھ بھی ہو۔ تو یہی شاعر کا مطلب ہے، اور ان کا مطلب بہت خوب ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ کو بھی ان مطالب سے زیادہ سروکار اس لیے ہے تاکہ آپ کو بھی اس سے زیادہ فائدہ ہو۔ یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگوں کو سرخرو ہو، آپ لوگوں کو کامیابی ضرور ملے۔ تو یہی دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اچھا، نہیں فکر یعنی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، تو دل بڑھاتی ہے جب تک، یعنی جب تک تو دل بڑھاتی ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، فکر کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ جب امید ہو تو پھر کیا ڈرنا، کس بات سے ڈرنا، یعنی کسی بھی بات سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک، اور جب تک دماغوں میں دماغ معطر ہو، بو آتی رہے کس چیز کی؟ یعنی مطلب امید کی کرن جب تک روشن رہے تو پھر کیا ہو، یعنی کون سی ایسی بات ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے شعر کہتے ہیں کہ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہی اس شعر کی، یہی اس بند کی تشریح تھی، اور ابھی میں مکمل تشریح کی طرف آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں۔ شاعر الطاف حسین حالی مسلمانوں کو باور کراتے ہیں، ان کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ اے لوگوں کیا کرو، شاعر امید کی برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، کس کی برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے؟ امید کی برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ کہ امید کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے امید کی وجہ سے، امید پہ یہ دنیا قائم ہے۔ شاعر امید کی برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انتہائی سخت حالات میں جب لوگوں کو امید کا سہارا حاصل ہوتا ہے، امید کا سہارا ہوتا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں وہ ہمت سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے تو اپنی ہمت سے حالات کو سازگار بنا لیتے ہیں، یعنی جو بھی حالات ہو تو حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ یعنی حالات کو قابو میں کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کے اندر ایمان کی روشنی ہو، کرن ہو۔ اور اس وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ ہر کوشش کی بنیاد امید پر قائم ہوتی ہے۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کیسی ہی خراب حالات درپیش کیوں نہ ہو، ہمیں قدم قدم پر مصیبتوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، ہر مرحلے میں ہر مصیبت کے پہاڑوں میں اگر ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ کیوں نہ گر جائے، تو ہمیں اپنی ہمت نہیں ہارنی، ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا۔ ہماری قوم پر جو بھی حالات ہو تو ان کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور امید کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ خراب حالات سے ہمارے قدم وہ ڈگمگائیں گے نہیں، خراب حالات سے ہم پیچھے نہیں مڑیں گے، اور جب تک ہمارے اذہان میں امید کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، ہماری کوششوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہماری ہمت اسی طرح سدا جوا رہے گی، اور ہم جوش و خروش سے، جذبے سے، لگن سے اپنے کام میں مصروف عمل رہیں گے۔ حالات اس وقت بگڑتے ہیں، حالات اس وقت خراب ہوتے ہیں جب امید کی جگہ مایوسی آ جاتی ہے، جب امید کی جگہ ناکامی آ جاتی ہے، جب نا امیدی آپ کے ذہن پہ قبضہ کر لیتی ہے۔ تب تک انسان جو ہے وہ اگر وہ حوصلہ ہارتا جائے تو وہ ناکامی ان کی زندگی کا مقصد بن لیتی ہے۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ شاعر اپنی قوم کو مایوسی سے نکالنا چاہتا ہے، نا امیدیوں سے، ڈس اپوائنٹمنٹ سے نکالنا چاہتا ہے، انہیں ایک نئے جذبہ اور ایک نئے کل اور آنے والے مستقبل کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی کو اسلام میں ایک عظیم گناہ تصور کیا جاتا ہے، جس طرح ہمارے آقا نامدار حبیب کردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسی بھی مشکلات، جیسی بھی مصیبتوں کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو جماعت تھی، تو انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا، اور آگے بڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا، اور آخر حالات ایسے بدلے کہ دنیا جو ہے وہ دنیا تک اسلام کا جو پرچم تھا، یا دنیا کے کونے تک اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو اسی وجہ سے کبھی ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اسی وجہ سے نا امید کبھی نہیں رہنا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، ان کے اشعار تو بہت زیادہ ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ تو اسی وجہ سے کبھی ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اس بند کی تشریح میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو سناتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے۔ اس بند کی تشریح کچھ یوں ہے کہ شاعر مسلمانوں کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ کبھی حوصلہ نہیں ہارنا، کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، آگے کی طرف سوچنا چاہیے۔ اگر کبھی ہمیں آزمائش اور مصیبتوں میں اگر ہم کہیں گر جائیں اور ہمیں قدم قدم پہ بلاؤں اور مصیبتوں کا سامنا ہو اور غم و پریشانیوں کے پہاڑ ہم پہ ٹوٹ پڑے، تو ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمیں آگے ان مصیبتوں کا، ان حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے، اور ہمارا حال ایسا ہو کہ چاروں طرف سے ہم پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ہر طرف دکھ ہی دکھ ہو، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کسی کام کو خاطے میں نہیں لانا چاہیے۔ یہ آزمائش، یہ تکلیف، یہ مصیبت اور یہ جو حالات ہے، یہ جو بھی حالات ہے، تو یہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی، یہ حالات رکاوٹ نہیں بن سکتے، کیونکہ اے امید جب تک تیرا بھروسہ، تیرا تیقن، تیرا اسرا ہو ہمارے ساتھ، جب تک تو ہماری حوصلہ افزائی
کرنے والی امید ہو تو ہمارے اندر یہ حوصلہ ہو، اور یہ امید کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جب تک ہمارے دماغ میں تیری خوشبو ہمارے دماغ سے معطر ہو، تیری اے امید، تیری خوشبو ہماری دماغ میں موجود ہو، اور ہم یہ امید کو اپنا رہنما بناتے جائیں، تو یہ غموں کے پہاڑ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ہر آزمائش، ہر مصیبت اور ہر تکلیف سے وہ ان کے ساتھ مردانوار مقابلہ کریں گے، ان کے ساتھ ہم صحیح مقابلہ کریں گے، اور ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ تو اسی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے دل میں جو غم تھا، جو قلق تھا، تو اسی قلق اور اسی غم سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا تحسین حالی کو اپنے مسلمان بھائیوں سے کتنی محبت تھی، اور وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کے ساتھ وہ بہت زیادہ ان تک فائدے ہی پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کی جو سوچ تھی وہ ہمیں معلوم ہو گئی ہے کہ مولانا تحسین حالی جو تھے، وہ ظاہری بات ہے کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مسلمان جو ہے، مومن آپس میں بھائی ہے، یا اسی طرح المسلم اخو المسلم، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں کسی بھی مسلمان کے لیے ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرنی چاہیے۔ اور اسی وجہ سے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں بہت زیادہ خیرات اور صدقات لوگوں کو دینی چاہیے۔ وہ لوگ جو غریب ہیں ان کے ساتھ زیادہ مدد کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کی زندگی، وہ جن لوگوں کو بہت زیادہ مسئلے وسائل ہو، ان کے ساتھ ان کا حوصلہ بندھانا چاہیے، ان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے۔ یہی ہمارے لیے کام آئے گی یہ چیزیں اور یہ کام جو ہم کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ میری ان باتوں پہ عمل پیرا ہوں گے، اور آپ ضرور عمل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخر دونوں جہانوں کی کامیابی عطا کرے۔ اور میں یہ جو لیکچر تھا یہ تو مکمل ہو گیا ہے، تکمیل تک پہنچ گیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو نظم لی گئی تھی تو یہ مسدس مد جزر اسلام سے لی گئی تھی۔ مد کے معنی ہے اوپر، جزر کے معنی ہے نیچے۔ تو یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اسلام کا جو عروج و زوال تھا، عروج کے معنی بلندی، زوال کے معنی ڈاؤن فال، تو اسی وجہ سے مولانا تحسین حالی اپنے مسلمان بھائیوں کو آگاہی دیتے ہیں، ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کبھی حوصلہ نہیں ہارنا، آگے بڑھنا رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ تب انسان جو ہے وہ آگے کی جب محنت کرتا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی محنت کبھی ضائع نہیں، کسی کی محنت ضائع نہیں جاتی۔ اسی وجہ سے ہمیں امید کے سہارے زندگی گزارنی چاہیے، اور ہمیں کامیابی اللہ کے فضل و کرم سے ضرور ملے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان اشعار سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاؤ گے، اور ان اشعار کی تشریحات سے آپ لوگ اپنے دوستوں کو بھی آگاہ رکھو گے، تاکہ ان کو بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ رخصت فرمائیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں جہاں بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عاجل عطا کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میں آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے سونے حوالے کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ و ناصر۔